اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پا لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی اہم عبادت اور فریضہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو عن قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی اہمیت کو ہی اہلیان اسلام پر اجاگر فرمایا۔ عموماً جب ہم زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو فقہا دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں اور ایک کو زکوٰۃ المال کہتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر وہ ہے کہ جس کو عموماً ہم فطرانہ کہتے ہیں، اور عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے جسے ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ کی ہی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ اور دوسری وہ زکوٰۃ جو ہم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جس کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، ان دونوں طرح کی زکوٰۃ کو۔ جو زکوٰۃ الفطر ہے وہ ہماری جان کی زکوٰۃ ہے، ہماری نفس کی زکوٰۃ ہے، جس کو ادا کر کے ہم اللہ کے حضور اپنی جان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ المال جو ہے، اس کی ادائیگی کے ذریعے ہم اپنے مال کو پاکیزہ اور اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ کے حضور کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں اقسام اہلیان اسلام کے اوپر فرض قرار دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت یوں ہی ارشاد فرماتے ہیں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عن قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بہت سارے مقامات کا حوالہ دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ عمل زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ رب العزت کے حضور کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے کہیں اس کو نماز کے ساتھ رکھا ہے، کہیں پرہیزگاری کے ساتھ رکھا ہے، کہیں اس کو اپنی رحمت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، کہیں پر اللہ رب العزت نے اس کو شرط قرار دیا ہے کہ جو مجھ پر اور میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ایمان والے مراد پا گئے جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، غور سے سنیں۔ جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کو فرمایا کہ بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ تو وہ لوگ مراد پانے والوں میں سے ہیں کہ جو اپنی نماز عجز و نیاز کا پیکر بن کر ادا کرتے، یعنی نماز کی ادائیگی میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عجز و نیاز کا پیکر ہوتے، اور اپنی زندگی میں بیہودہ باتوں سے، وہ برے معاملات، وہ بری باتیں، وہ برے کام، ان سے ہمیشہ کنارہ کش ادا کرتے ہیں۔ تو
ان کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مراد پا گئے۔